السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم نے 16 تختیاں مکمل کر لی ہیں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے، یعنی رکنے کے یا ٹھہرنے کے قاعدے۔ یہاں پر قاعدہ دیکھیے، وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم کہاں پر ٹھہرے، کس طرح ٹھہرے۔ اسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جو گول نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے بہت سارے نشانات آئے ہیں، تو اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، یعنی زبر، زیر، پیش اور دو زیر یا دو پیش پر وقف کرنا ہے، یعنی رکنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، آخری جو حرف ہوگا آیت کے پاس اس حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ یہاں پر دو زبر نہیں دیا گیا ہے، صرف زبر، زیر پیش، زبر، زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، آخری جو حرف ہوگا اس کے اوپر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر آیت ہے، آیت کے پاس آخر میں جو حرف ہے میم، میم کے نیچے زیر ہے، تو اب ہم یہاں پر کیسے وقف کریں گے، زیر کو ہٹا کر ہم یہاں پر جزم لگا دیں گے، زیر کو ہٹا کر جزم دے دیں گے میم کو۔ نِرَّجِیمی نہیں پڑھیں گے، نِرَّجِیم، اس طرح رک جائیں گے، وقف کریں گے۔ اس کے جگہ جو ہے زیر کی جگہ پیش ہو یا زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو تو بھی ہم اسی طرح وقف کریں گے، یعنی آخری جو حرف ہوگا اس کے اوپر ہم جو ہے جزم لگا کر سانس توڑیں گے، اس طرح ہم وقف کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اگر آخری حرف پر جو ہے دو زبر ہو تو اس کے ساتھ الف بھی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ تنوین میں ہم نے پڑھا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش میں دو زبر کے ساتھ جو ہے الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، لیکن یہاں پر وقف کی جگہ الف بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہاں دو زبر، آخری حرف پر دو زبر ہے تو ہم اس کو ایک زبر ہٹا کر ایک زبر کو ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہ مثلاً یہاں پر دیکھیے احدن ہے، یہاں پر اگر آیت آ گیا تو ہم کیا کریں گے، احدا پڑھیں گے اور یہ الف بھی پڑھا جائے گا، احدا پڑھیں گے۔ دو زبر پر اس طرح وقف کریں گے۔ اس کے بعد گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ، یعنی آخری میں آیت کے پاس جو ہے گول تا ہو، اگر ہمیں اس پر وقف کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے وقف، تا کو جو ہے ہاں سے بدل دیں گے، جاریتن ہے یہاں پر تو ہم تا کو ہاں سے بدل دیں گے، جاریہ پڑھیں گے، ہاں پر جو ہے جزم لگا دیں گے، ہاں پر جو ہے جزم لگا دیں گے، تا کو ہاں سے بدلیں گے اور ہاں پر جزم لگا دیں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، یعنی ہاں پر جزم ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ تو ہم اس طرح پڑھیں گے، گولتا پر وقف کریں گے۔ جاریتن ہے، اگر ہم یہاں پر آیت آ گئے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، کیسے وقف کریں گے، جاریہ پڑھیں گے، جاریہ، آخری حرف کو ہاں بنا دیں گے، تا کو ہاں سے بدل کر وقف کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کے ہم ہجے کرتے ہیں اور میں ساتھ میں اس کے قاعدے بھی بتاؤں گی۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش زو، اعوذ۔ یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا، الف پر جو ہے زبر ہے تو ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ پڑھیں گے، یہ حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ عین واو پیش عو، واو ساکین سے پہلے پیش ہو
تو یہ واو مدہ ہوگا، حروف مدہ. ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذال پیش ذو حرکت ہے، زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اور اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. یہاں پر ذال پر پیش ہے تو ہم اس کو جلدی پڑھیں گے. اعوذ. اس کے بعد دیکھیے با سے لام کو ملا کر پڑھیں گے. با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا. اعوذ باللہ، ہا زیر ہی. اعوذ باللہ. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. ہم پچھلے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، با کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ پڑھیں گے، باللہ. اس کے بعد دیکھیے میم زیر مین، نون شین زبر نش، مینش. اب یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا، حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 15 میں پڑھا تھا. ہم الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو ہم کیا کریں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اب یہاں پر شین جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، شین حروف شمسی میں سے ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، نون سے شین کو ملا کر پڑھیں گے، الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، مینش شی. تو کھڑا زبر تو، مینش شی تو. نون را زیر نر، را زبر را، نر را. اب یہاں پر بھی حروف شمسی ہوگا کیونکہ را جو ہے حروف شمسی میں سے ہے تو یہاں پر بھی ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو را سے ملا کر پڑھیں گے. مین الشیطان الر، جیم یا زیر جی، میم زیر می، نرجیمی. اب یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے، یہ جو آیت ہے اس کے پاس ہم کیا کریں گے، میم کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ہٹا کر جزم لگا دیں گے اس کے اوپر، کیونکہ ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، رکنا ہے. آیت آ رہی ہے یہاں پر تو ہمیں یہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے. تو ہم کیسے وقف کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک جائیں گے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. اس کے بعد دیکھیے با سین زیر بس، میم لام زبر، میم لام زیر مل، بسمل. یہاں پر جزم کا قاعدہ ہوگا کیونکہ سین پر جزم ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. با سین زیر بس پڑھیں گے. یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے. ہا را زیر ہر، رح زبر رح، بسم اللہ الرح. میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن. نون را زیر نیر، را زبر را، نیر را. حا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم زیر می. اب یہاں پر بھی ہمیں وقف کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آیت آ رہی ہے تو ہم وقف کیسے کریں گے، زیر میم کے نیچے جو ہے زیر ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، زیر ہٹا کر جزم لگا دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، رکنا ہے. الرحیم پڑھیں گے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. اس کے بعد دیکھیے حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد. لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ. ہا زیر ہی، الحمد للہ. را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل. اب یہاں پر را پر زبر ہے تو ہم کیا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا اور را کے نیچے زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھا جائے گا. یہاں پر را پر زبر ہے، ہم یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے. اب یہاں پر حروف خمری ہو رہا کیونکہ عین جو ہے حروف خمری میں سے ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو ملا کر پڑھیں گے. حروف خمری میں کیا کرنا چاہیے، حروف خمری کے شروع میں جو ہے الف اور لام آ جائے تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو ملا کر پڑھیں گے، با سے لام کو ملا کر
پڑھیں گے۔ یہاں پر عین حروف خمری میں سے ہے، تو یہاں پر حروف خمری کا قاعدہ ہو رہا رب لام زبر لا، میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبر نا۔ اب یہاں پر بھی ہمیں وقف کرنا ہے، یہاں پر نون پر زبر ہے، یہاں پر زیر آیا تھا آخری حرف پر، یہاں پر آخری حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر بھی ہم اسی طرح وقف کریں گے جیسے ہم نے اوپر کیا تھا، یعنی آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ نون پر جو ہے زبر ہے تو ہم زبر ہٹا کر جزم لگا دیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس طرح رک جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، ایاکا نعبد، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای و ای، یا الف زبر یا و ای، یا کاف زبر کا، و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو۔ اب یہاں پر آیت آ رہی ہے تو ہم کیسے وقف کریں گے؟ یہاں پر نون پر یہاں پر پیش آ رہا ہے، یہاں پر زیر آیا تھا اوپر، اس کے بعد یہاں پر زبر آیا تھا اور یہاں پر پیش آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں اسی طرح وقف کرنا چاہیے جیسے اوپر کیا تھا، یعنی آخری جو حرف ہے اس کے اوپر ہم پیش ہٹا کر جزم لگا دیں گے۔ نستعین پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے قوف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، قل ہو، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل ہو اللہ۔ اب یہاں پر ہم اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو ہے واو پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، قل ہو واللہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آحا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احدن، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ یہاں پر بھی ہم اسی طرح وقف کریں گے، یعنی آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ یہاں پر بھی ہم دو پیش ہٹا کر جزم لگا دیں گے، احد پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان۔ اب یہاں پر نون پر تشدید ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روکیں گے۔ ان، نون اور میم پر تشدید ہو تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ یہاں پر نون پر تشدید ہے، ہم یہاں پر تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے ناک میں، ان۔ اس کے بعد میم زبر ما، عین لام زبر عل، ان معل۔ اب یہاں پر عین جو ہے حروف خمری میں سے ہے تو ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ عین سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر الف کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ عین جو ہے حروف خمری میں سے ہے۔ ان معل، عین سین پیش عس، را زیر ری، عسری، را کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، ان معل عسری، یاسین پیش یس، را دو زبر رن۔ اب یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر دو زبر ہے تو ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے۔ کیسے وقف کریں گے؟ ہم آیت آ رہی ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا ہے، دو زبر ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ایک زبر ہٹا کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یس را پڑھیں گے۔ یہاں پر الف بھی پڑھا جائے گا، یس را، یس را، اس طرح وقف کریں گے۔ زبر پہ وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، عسری یسرا، اس طرح وقف کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، فی ہا عین، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن۔ اب یہاں پر گول تا ہے، گول تا کے بعد جو ہے آیت ہے تو ہم یہاں پر وقف کیسے کریں گے؟ گولتا پر وقف کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آخری جو حرف ہے تا، اس کو ہم ہا سے بدل دیں گے، تا کو ہا سے بدل دیں گے،
اور ہاں پر جو ہے جزم لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی ہائے ساکنہ. جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم ہاں لگا دیں گے اور ہاں پر جزم لگا دیں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے جاریہ پڑھیں گے جاریہ. لاسٹ میں ہاں کی آواز آنا چاہیے. فیہا عین جاریہ جاریہ. گولتا پر اس طرح وقف کرتے ہیں. تا کو ہاں سے بدل کر پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے تا سین پیش تس قو کھڑا قوف کھڑا زبر قو تس قو میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون دو زیر نن تس قو من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی آنی یا زبر یا آنی یا تا دو زیر تن. اب یہاں پر کیسے وقف کریں گے گول تا ہے تو ہم تا کو ہاں سے بدلیں گے اور ہاں پر جزم لگا دیں گے آنیہ پڑھیں گے. تسقا من عین آنیہ اس طرح وقف کریں گے گول تا پر. اس کے بعد دیکھیں لام الف زبر لا تا سین زبر تس لا تس میم زبر ما لا تسمع عین پیش عو لا تسمع فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا لا تسمع فیہا. لام الف زبر لا غین زیر غی لاغی یا زبر یا لاغیہ تا دو زبر تن لاغیتن. یہاں پر کیسے وقف کریں گے لا تسمع فیہا لاغیہ لاغیہ. یہاں پر بھی تا کو جو ہے ہم ہاں سے بدلیں گے اور ہاں پر جزم دے کر سانس توڑیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ. آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. تا کو جو ہے ہاں سے بدلیں گے ہاں پر جزم دیں گے پھر سانس توڑیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ ہم تختی نمبر 18 پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.